محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے. 4 رکوع اور 37 آیات پر مشتمل یہ مکمل سورہ پاک ہے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکمل سورت مکی ہے. سورہ دخان کے مضامین جو گفتگو پہلے چل رہی تھی اسی کا تسلسل ہے، وہ مضامین یہاں پر بھی آئیں گے. اور اس کے بعد جو سورہ احقاف سورت ہے اس کا آغاز بھی اسی آیت پاک سے کیا گیا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یعنی اگلی جو آیات ہیں، اگلی جو سورت ہے، اس کے اندر انہی مضامین کا تسلسل ہے اور وہ مضامین تاکیدات کے ساتھ چلتے رہیں گے. بنیادی طور پر اس مکمل سورہ پاک میں بھی جو مضامین ہیں وہ توحید و رسالت کے عقائد سے متعلق ہیں. وہی عقیدے کی پختگی کہ توحید اور رسالت کو مضبوط کرنا، ان عقائد کو مضبوط کرنا، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین، اور اس کے سلسلے کی گفتگو انشاءاللہ اس سورہ پاک کے مضامین اور اس کی تفسیر میں آتے چلے جائیں گے. سورہ جاثیہ یہ 6ٹھی سورت ہے جو آل حوامیم سے جس کا تعلق ہے. یعنی اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم سے کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور سورت ہے جس میں حامیم سے آغاز کیا گیا ہے. اس طرح سے یہ مکمل 7 سورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم سے ہو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اور نازل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہارے بنانے میں اور تمہارے اور پھیلانے میں جس قدر جو جانور پھیلا رکھے ہیں وہ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے اور دن کے بدلنے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے رزق. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا زمین کو مردہ اور بنجر ہونے کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں. آیات لقوم یعقلون،
بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے، ایسی قوم کے واسطے جو عقل اور سمجھ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ اللہ جو زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں اور خاص کر قرآن کریم کے حق ہونے کے بارے میں وہ یقین نہیں لا رہے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یا کہیں سے وہ سن کر کے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ طرح طرح کے اعتراضات جو ان کے قوم کے لوگ اس وقت اہل عرب کر رہے تھے، ان کا کھلے طور پر یہاں جواب دیا گیا اور اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اس کتاب کا، قرآن کریم کا جو نزول ہے، یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہ جو زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے سارے کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا ہے، کیوں آپ علیہ السلام کو اس نے نبی چنا ہے، اور آسمان سے کتاب کے نازل کرنے کا یہ سلسلہ اس طرح سے اس نے کیوں جاری فرمایا ہے، فرشتے کے واسطے انسان پر وہ اپنے نبی اور رسول پر کتاب کو کیوں نازل کر رہا ہے، اور آسمان دنیا سے انسان پر اس طرح سے وہ وقتاً فوقتاً کیوں اس کو نازل کر، تمام کی تمام چیزوں کا تعلق حکمت سے ہے۔ وہ خود زبردست حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ پورا کا پورا نظام اور کائنات کا نظام کیوں بنایا ہے۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ ایسا زبردست ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو۔ ایک اللہ کی طرف سے یہ ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ سے کھرچ کر پھینک دینا چاہیے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سارا سسٹم اور سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اپنے منتخب شدہ بندے پر، اپنے منتخب شدہ رسول کے ذریعے سے منتخب آیات کو وہ دنیا کے اندر بھیج رہا ہے۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کے تحت، جس کے مطابق وہ یہ سارے کے سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ وہ زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے۔ یہ نظام کائنات کا یوں ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی قوت اس کے پیچھے کار فرما ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے، قائم و دائم اور باقی ہے۔ اس لیے اس کتاب کی تکذیب کرنا، اس کتاب میں نازل کی ہوئی چیزوں کو جھٹلا دینا اور ہمارے نبی کی تعلیمات کو جھٹلانا یا ان کو جھٹلانا یا ان کے اوپر الزامات دھرنا، یہ سب کا سب بے بنیاد ہے اور بیکار ہے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری اور بھی نشانیاں رکھی ہیں اس کائنات میں، اس پورے نظام میں، لیکن اس کا نفع اور اس کا فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ زیادہ ان چیزوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو فیض ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کو جو ایمان لیا ہے۔ دراصل قرآن کریم میں اللہ کی بہت ساری نشانیوں کو بہت سارے مواقع پر ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ خوب موقع اس طرح کے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں، الگ الگ نشانیاں، آسمان و زمین کی تخلیق اور دن کا آنا اور رات کا جانا، سورج اور چاند اور پھل اور سبزیاں اور کھیت کھلیان اور انسان کا نفس اور انسان کے اندر دی ہوئی نعمتیں، طرح طرح کی نعمتیں اور آیات اللہ رب العالمین نے شمار کرائی ہیں متفرق آیات میں، اور کہیں پر فرمایا کہ ان میں عقل والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی نشانیاں ہیں، کہیں پر فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور کہیں پر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ انداز اور اسلوب کا فرق ہے جو قرآن کریم نے الگ الگ جگہ پر، الگ الگ مقامات پر اختیار کیا۔ یہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں کو اس سے زیادہ نفع ہو رہا ہے، کہ ایمان والے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ان کو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ایمانی کیفیت اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اور ایک عام سی بات جو سب کو جس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح کی نشانی ہے، ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا وفی خلقکم، اور خود تمہارے بنانے میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو بنایا ہے، وما یبث من دابۃ، اور جس قدر اس نے پھیلا رکھے ہیں جانور، بس یبث مانے آتے ہیں پھیلانا، یعنی خوب کثرت سے پیدا کرنا۔ زمین اور زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ چوپائے اور جاندار
پھیلے ہوئے ہیں، جس قدر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپائے اور جاندار پھیلا رکھے ہیں، ان میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اسی طرح سے واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں وہ ہے رات کا اور دن کا بدلنا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، رزق سے مراد یہاں پر پانی ہے کہ انسان اس کو پانی کو رزق کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، اور کھیت کھلیانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، پھل ساگ سبزیوں کے لیے اور پھل پھول کے لیے، تمام چیزوں کے لیے وہ پانی جو ہے وہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے کہ اس سے زمین میں جب پانی جاتا ہے تو زمین قابل کاشت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں اور سرسبزی و شادابی ہر چہار جانب پھیل جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جو ہے وہ زندہ کر دیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا اور بدلنا، کبھی تیز ہوا چل رہی ہے، کبھی ہلکی ہوا چل رہی ہے، کبھی رک رہی ہے، کبھی طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور کبھی باد نسیم کی شکل اختیار کر رہی ہے، کبھی لو اور لپٹ کی شکل اور صورت وہ اختیار کر رہی ہے۔ آیات لقوم یعقلون، بڑی نشانی ہے عقل اور سمجھ والوں کے لیے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اپنی عقل سے کام لیں۔ کیا یہ نظام خود بخود ہے؟ بلکہ اس میں کیسی کیسی خود اس کے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، پچھوا ہوا چلتی ہے، پروا ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، دھیمی چلتی ہے، تو اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے نظام میں جو ہے پھل پھول کے اوپر اور پھلوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، خود انسانوں کے اوپر، انسان کے جسموں کے اوپر اور اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اوپر ہواؤں کا کتنا اثر ہوا کرتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں نشانیاں رکھی ہیں ہم نے عقل والوں کے لیے کہ عقل والے غور کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں اس نظام کے اندر، اور اس کے پیچھے ان کو اس بات کا یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک بڑی طاقت ہے اللہ رب العالمین کی کہ جو اس سارے نظام کو باقی برقرار رکھے ہوئے، اور وہ اس پورے نظام کو چلانے والی ذات ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ باتیں ہیں، یہ آیات ہیں، یعنی اس قرآن کریم کی، اس کتاب کی، اللہ کی، جو ہم سناتے ہیں آپ پر، آپ کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ، یعنی اس قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات کے بعد اور کون سی بات ہے جن باتوں پر وہ جو ہے وہ جن کو مانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ کیا اس قرآن کریم کے آ جانے کے بعد اور اس کائنات کے پورے نظام کے موجود اور سامنے ہونے کے بعد، اور خود انسان کے اندر کتنی نشانیاں ہم نے رکھی ہیں، ان نشانیوں کے بعد اب آخر کون سی چیز ہے جس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات کو، اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر اب یہ مانیں گے؟ اب کیا چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ان کے لیے ناکافی ہو رہی ہیں، اور یہ پورا نظام کائنات ان کے لیے ناکافی ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کی ہدایات ان کے لیے جو ہے وہ ناکافی ہو رہی ہے۔ آخر اب کیا چیز ہے، کیا رہ گیا، کیا بچا ہے جس کے بارے میں سمجھ لیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ یہ مان لیں گے؟ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اب یہ ہلاک ہوں گے اور تباہ و برباد ہوں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، خرابی ہے ہر جھوٹے کے لیے اور گناہگار کے لیے۔ افاق جو جھوٹا ہے، اور اسیم گناہگار، جھوٹا جو اپنی طرف سے جھوٹ گھڑتا ہے اس کے لیے برائی ہے، اور اسیم گناہگار جو لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، طرح طرح کی تانے بازی کر رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات دھر رہے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی منشا، اپنی مرضی سے باتیں گھڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، نہیں تسلیم کر رہے ہیں، اب ان کے لیے برائی اور خرابی ہے۔ یسمع آیات اللہ یتلوها، یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، کہ سنتا ہے اللہ کی باتیں، اس کے پاس جب پڑھی جاتی ہیں پھر ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے غرور سے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ اللہ کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اصرار کر رہا ہے اور ضد پکڑ رہا ہے اور ہٹ دھرمی کر رہا ہے، مستکبرن، تکبر کے ساتھ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کرتا ہے۔ کأن لم یسمع، ایسا کر دیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس نے سنا ہی نہیں اس بات کو،
تو فبشرہ بعذاب علیم، اس کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی اس کو بشارت اور اس کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی تو مفسرین نے، شارحین نے بعض روایات سے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس میں نضر بن حارث کے لیے یا ابو جہل یہاں پر مراد ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خود یہ بات ارشاد فرمائی وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تو کسی ہر ایک کے لیے جو بھی یہ حرکتیں کرے گا، جو بھی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اور اس طرح کی تکذیب کر رہا ہے اور ہٹ دھرمی کا معاملہ کر رہا ہے، سب کے لیے، جس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری باتیں پائی جا رہی ہوں گی، یہ آیت پاک اسی کے لیے ہے۔ تو تخصیص نہیں ہے یہاں پر کہ کسی خاص کے لیے ہے یا کسی ایک ہی کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے، بلکہ جو بھی ہٹ دھرمی کر رہا ہے اور ضد پکڑے ہوئے ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا فبشروا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری دے دی۔ بشارت ظاہر ہے کہ اچھے کام کے لیے ہوا کرتی ہے، اور کسی اچھی چیز جس پر انسان خوش ہو، اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے موافق ہو، اس طرح کی چیزوں کے لیے، لیکن قرآن کریم طنز کے طور پر یہاں استعمال کرتا ہے کہ گویا ان کے لیے جو ہے کوئی راستہ بچا ہی نہیں، اب ان کے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے، بلکہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہی ان کا مقدر ہے، اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دردناک عذاب کی بشارت اور ان کی خوشخبری سنا دیجئے کہ اب وہ دردناک عذاب ہی کا سامنا کریں گے، تبھی ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کے اندر وہ کس طرح سے ہٹ دھرمی کر رہے تھے اور اللہ کی ایسی بڑی بڑی آیات کو سامنے آ جانے کے باوجود وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر نہیں جانتے تھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری باتوں کی وہ خبر پائیں کہ کسی چیز کی بھی، تو اس پر ٹھٹا اور مذاق کرنے لگے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، ہماری کوئی آیت، کوئی چیز، کوئی نشانی ان تک پہنچ رہی ہے، کوئی خبر ہماری ان تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات آ جانے کے بعد وہ کون سا معجزہ ہوگا کہ جو ان کے لیے اب کافی ہو جائے؟ یہ ہر چیز کا استہزاء کرتے ہیں، ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اور بات کو ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پرے دوسری طرف کیا ہے؟ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ کام آئے گا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، کچھ بھی۔ ولا یغنی، اور ان کو بے نیاز نہیں کرے گا، یعنی ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ما کسبوا شیئا، جو کچھ بھی انہوں نے کما رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی، ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنا لیا، اپنا ولی و مددگار اور ناصر جن کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ ان کے کام آنے والے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو ہے دھوکہ دہی کر کے جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی ہم بچ جائیں گے، ایسا وہاں پر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں ان کو سخت ترین گرفت کا سامنا ہوگا اور یہ وہاں پر بچ نہیں پائیں گے۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ان کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو بے نیاز کرے گا۔ اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ولی و ناصر اور مددگار بنا لیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا یا فلاں کا تعاون ہمارے وہاں پر کام آ جائے گا، یا جس کو ہم پوج رہے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، وہ بت یا وہ باطل معبود کسی بھی اعتبار سے ان کے کام آ جائیں گے، ایسا وہاں پر ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو اس کے کام آئیں گے، جو اس کی زندگی کو بچانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، حتیٰ کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا لیا ہے وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے واسطے بڑا عذاب اللہ نے وہاں رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا سارا عذاب ہے جو تیار کیا گیا ہے، اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آسمانی کتاب کو انہوں نے جھٹلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کر دی، توحید کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ سارے کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرمائیں گے، لیکن جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گوارا نہیں، اس کی کسی بھی طرح سے معافی نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے جو ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرما دیا کہ ان کے لیے بڑا سا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب ان کا مقدر ہے۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، یہ سمجھا دیا، یہ ہدایت ہے، سجھا دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ نبی ہدایت کی اور رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان تشریف فرمائے، ہم نے اس کو ہدایت بنا کر کے ہی بھیجا ہے، سب کچھ تم کو سجھا دیا اور بتا دیا۔ اور اب بھی والذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ منکر ہیں اپنے رب کی آیات کے، جو جھٹلا رہے ہیں اپنے رب کی آیاتوں کو، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، بلا کا عذاب، دردناک عذاب، من رجز علیم، بلا کا عذاب، بڑا اور دردناک عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر یہ عذاب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کے اوپر قرآن کریم مستقل اور مسلسل رہنمائی کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ لوگ ان تینوں ہی عقائد کے منکر ہیں، اور جو کتاب ہم نے رسول کو عطا کر رکھی ہے اس کتاب کی یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اب آخر اور کیا چیز ہے جو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں؟ آخر اب کس چیز پر یہ ایمان لے آئیں گے، کس چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اس لیے اب ان کا مقدر ہلاکت اور تباہی ہے۔ پھر یہ قیامت میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہوگا، اس بات کا اعتبار ہوگا کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کے وہ منکر ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا کا بڑا عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.